عبدالحی بھائی قادیان سے. کچھ ہی دن پہلے ان کا انٹرویو زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ہوا. آپ ان کو سنا, ان کی پوری سٹوری اگر جنہوں نے نہیں تو لازمی جا کے چیک کیجیے گا, بہت انٹرسٹنگ ہے. عبدالحی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم. آپ چونکہ فریش ہیں, ایگزیکٹلی بتائیے ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس کہ جماعت کو چھوڑنے کے بعد کیا واقعی کوئی مشکلات آ رہی ہیں کسی قسم کی, اس طرف سے, ہماری طرف سے, اسلام کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے, یا پھر پیچھے سے تنگ کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے؟ پلیز اپڈیٹ آن دیٹ. جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو سب سے پہلے میری یہی ایک بات ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی کسی چیز کو چھوڑتا ہے نا تو اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہی ہے. تو یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے, یہ چلتی رہے گی. لیکن جب سے میں ان کو چکا ہوں, یقین کریں اللہ کے فضل سے میں بہت اطمینان میں ہوں, بہت سکون میں ہوں. تو دعا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ مجھے اس دلدل سے جو مجھے باہر نکالا ہے, یہ شیخ صاحب کی ہی وجہ سے میں نکل سکا ہوں, کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر دے. بہت خوش ہوں میں. اور جیسا آپ نے پوچھا کہ یہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے, تو یہاں پہ یہی چیزیں یہ چلتی رہیں گی کہ ان لوگوں کے جو ضمیر ہے نا, وہ جو بابر صاحب نے ایک بات کہی ہے نا کہ کڑا باندھ دیا جاتا تھا تو محدود کر دی جاتی سوچ, وہ یہی چیز یہاں پہ ہے. یہاں پہ جتنا کنویں میں پانی ہے اتنی ہی ان کی دنیا ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہاں صرف یہ ایک تو نظام انہوں نے بنا کے رکھا ہوا چندے کا. چندہ لینے جاتے ہیں تب یہ بڑا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے راہ میں چندہ دینا ہے, آپ کو 27 گنا 70 گنا آپ کو واپس ملے گا, یہ ہوگا. لیکن جب یہ لوگ جو غریب اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہا ہے, وہ اللہ کی راہ میں تو دے دیا, لیکن یہ لوگ جو عیش کرتے ہیں, جو یہ لوگ شاپنگیں کرتے ہیں, یہ جو لوگ اس پہ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں, جیسے ابھی شیخ صاحب نے ایک ویڈیو نکالی تھی جس میں وہ کرپشن کا انہوں نے سارا ذکر کیا تھا. تو یہ لوگوں کو شرمنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام سے لے رہے ہیں اور خود عیشیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور پھر یہ بابر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات بتائی تھی, یہاں پہ کہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. تو یقین کی حقیقت میں یہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں. وہ پھنسے اس لیے ہیں کہ ان کو ایک میٹھا زہر دیا جاتا ہے. میٹھا زہر یہ ہے کہ ان کو ملازمت کرتے ہیں ان کو میڈیکل کلیم دے دیتے ہیں, ادویات فری میں ملتی ہیں, سال کی جو گندم ہے وہ دی جاتی ہے, عیدی مل جاتی ہے. پھر جب سردی کا موسم آتا ہے تو 2,000 ان کو دے دیا جاتا ہے. تو وہ یہ میٹھا زہر جو ہے نا, یہ ان کو دے کے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, اگر آپ کریں گے تو آپ اخراج کر دیں گے. تو اخراج کر کے آپ اپنی صرف ایک کلٹ سے اخراج کر دیں گے, جو آپ کی ایک جماعت ہے اس سے اخراج کر دیں گے. دین اسلام سے تو آپ اخراج نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین کے دین اسلام میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں. آپ آزاد ہیں, آپ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی, اس کے سوا تو اور کچھ نہیں ہے. اب ایک آدمی ہندو ہے, وہ اگر مندر میں پوجا کرتا ہے تو وہ دوستگی تھوڑی ہوگا کہ امال اس کو جنتی یا دوستگی بنائے. تو یہاں پہ یہ ایک بنا کے رکھا ہوا, ہر ایک پہ انہوں نے ایک مطلب لازم کیا ہوا, جتنے بھی یہاں پہ ملازمین ہیں یا جتنے بھی یہ کلٹ کے آدمی ہیں سب پہ, کہ آپ نے وصیت کرنی. وصیت میں کیا ہے, 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں, وہ آپ نے چندہ دینا ہے. پھر جو بھی آپ کی جائیداد ہے اس پہ آپ نے چندہ دینا ہے. وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا, اگر اس کی جائیداد ہے, اس کا حصہ جائیداد ادا نہیں ہوا, وہ اس کو انہوں نے دفن ہی نہیں کرنا. اگر کسی بندے کی جیسے وہ وصیتیں ادا کرتا رہا ہے, یہاں پہ کئی مثالیں ایسی ہوئی ہیں جو اپنا چندہ وصیت کا ادا کرتے رہے ہیں. اگر ان کے بچوں نے, ان کے بیٹے نے کسی نے کوئی غلطی کی ہے, اس کو اخراج کر دیا, اس کو سزا دے دی ہے, لیکن وہ جو موسی آدمی ہے اس کو انہوں نے تدفین نہیں اس کی بشتی بروں میں کی, اس کو انہوں نے الگ ایک جو قبرستان بنایا ہوا ہے وہاں پہ اس کی تدفین کر, اس کے اندر تدفین کی. ایگزیکٹلی بیسک انسانی حقوق کی بھی یہ خلاف ورزیاں یہ چیز ہوتی رہی ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ شوز بھی کر چکے ہیں. عبدالحی بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وقت کی قلت ہے, یقین کریں باتیں بہت پیاری ہیں, آپ سب دوستوں کی بہت پیاری ہیں, اور کاش کے جو ہے نا یہ وقت کی قیدیں یہ نہ ہوتی. آپ نے باتیں کی چندہ کی, گندم وغیرہ, اخراج, وصیت, تدفین, میٹھا زہر جو آپ نے کہا, بڑا اچھا الفاظ اس کے لیے. میں ایک ایک کر کے آپ سے کمپیریزن چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے ذرا اختصار کے ساتھ. اس کو ادھر چندہ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے 70, پہلے تو یہی بتا دیں کہ یہ 70 گنا واپس آپ کو, کچھ اس کا 10% بھی واپس ملا ہے جب آپ نے چھوڑا ہے؟ نہیں دیکھیں, مجھے تو اس سے بڑا اچھا محسوس ہوا ہے جب میں نے ان کو چھوڑا ہے. اور 10 گنا کیا, میں آپ کو صحیح بتاؤں تو مجھے 140 گنا سے ملا ہے. ادھر سے تو ملا ہے, اللہ نے دیا, بے شک آپ کو بہت سکون ملا. میں اس پہ آ رہا ہوں. جماعت نے واپس کیا ہے کہ لے لیں جی آپ چلیں, چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ اپنے پیسے لے جائیں, دیے انہوں نے. دیکھیں, ایک پتھر میں رہنے والا جو کیڑا ہے نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. رازق اللہ کی ذات ہے, یہ رازق نہیں. لوگوں کی جو سوچیں انہوں نے محدود کی ہوئی ہیں, وہ یہی
کی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے اندر رہیں گے تو آپ بڑے خوش رہیں گے، بڑے رہیں گے، لیکن طالبانی جو ایک حکومت ہے وہ آپ کو دیکھنی ہو تو آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. نہیں جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں ان کو نہیں ایگزیکٹلی. ایک ہی ٹھیک، موٹو تھینک ہے، یو. ایک ہی ان کا ہے کہ بس جو ہے وہ آپ دے دیں، لینے کا نام نہ لیں. لینے کا نام نہ لیں. اچھا، دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا میٹھا زہر، کچھ مختلف لالچ وغیرہ دے کے کسی کا ویسے یہ بھی موجزہ ہے، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. آج تک میں نے جتنا رسپانس سنا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، صرف لیتے ہی ہیں. بہرحال کیا اسلام کے اندر آپ کو اس طرح کا کچھ نظر آیا کہ لوگوں کو لالچ والچ دے کے لایا جا رہا ہو، آپ اس ویزے کے لالچ میں آ جائیں، اس کے لالچ میں آ جائیں، اس کے لالچ میں آ جائیں، کہیں لائک کسی بھی جماعت کی طرف سے، کسی ختم نبوت کی تنظیم کی طرف سے، کسی چینل کی طرف سے کوئی لالچ یا اس طرح کا سین؟ میں یہی آپ سے بات ابھی کرنے والا تھا، تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کر لیا ہے کہ آج ہی ایک آدمی ملا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کینیڈا کے ویزے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. مطلب یہ جو ذہنیت ہے ان لوگوں کی، دیکھیں اس پہ افسوس، صد افسوس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کتنے ڈالر ملے. مطلب میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو یہی ایک تعلیم دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ لے آئیں آدمیوں کو، تو آپ بھی یہی لالچ دیتے ہیں جب ایم جی کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی سوچیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز کی ہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس وجہ سے آپ نے کی ہے. کچھ فائدہ ہوگا دنیاوی، یعنی کہ دنیاوی. عبدالحی بھائی اگر میں کہوں تو دنیاوی سوچ ہے، یہ نہیں سوچنا کہ دل میں کوئی بات آئی ہوگی، کوئی چیز ریسرچ کر لی ہوگی، پڑھ لیا ہوگا بندے نے، کسی نتیجے پہ پہنچ گیا ہوگا. بہرحال اب چونکہ وقت کی قلت ہے، نیکسٹ پوائنٹ پہ ویری کوئکلی، اخراج. آپ نے اخراج کا لفظ بولا، کیا اسلام کے اندر بھی کوئی ایسا سین ہے کہ آپ کسی امام کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائیں، آپ جو سوال کریں کہ یہ چیز کیسے ہے، کس طرح مجھے سمجھائیں، اور آگے سے جواب ملے کہ میاں دوسری دفعہ سوال کیا تو اخراج کر دیں گے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے یہاں پہ. دیکھیں نا یہاں پہ نہیں، اسلام کے اندر ناٹ ان قادیانیت پہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. اسلام کے اندر، ریئل اسلام کے اندر کیا یہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے پہ نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں، باقاعدہ اس کی پوری تفتیش کروائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. ان لوگوں کی طرح تھوڑی ہے. ان لوگوں کی سوچے اچھا جی آپ نے فلاں عہدیدار کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے بیعت کس کی ہے. بھائی جس کی بیعت کی ہے ان لوگ اس کی تعلیم پہ یہ چل رہے ہیں، کہیں نہیں چل رہے. اس کے چل رہے ہیں، یہ بالکل اس کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایسے لے رہے ہیں. اور بنی اسرائیل کی قوم کا جو حال ہوا تھا کہ بڑے لوگوں کو پکڑ لو تو وہ جب دیکھیں گے وہ گناہ گار ہیں تو ان کو چھوڑ دو، چھوٹے لوگوں کو پکڑو، اور جو بڑے لوگوں کا گناہ ہے وہ چھوٹوں پہ ڈال دو اور ان کو سزا دے دو. چھوٹوں پہ ڈال دو. ایگزیکٹلی. لاسٹ کوسچن وصیت اور تدفین کے معاملے کے حوالے سے اب یہاں مجھے بتائیے کہ جب آپ آئے ہیں ایک مسلم کمیونٹی کے اندر، چونکہ آپ فریش ہیں ابھی، کیا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کوئی آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ نہیں زبردست نکالیں جی یہ کام ہو رہا ہے، آپ پیسے دیں، لازمی دیں؟ اور یہاں بھی کچھ اس طرح کا سین پایا جاتا ہے کہ وصیت کرنی، کچھ ایسا کرنا، اور نہ کیا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ نہیں، ایسا یہاں پہ اسلام میں، حقیقی اسلام میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. یہ دکانداری یہاں پہ جو بنی ہوئی ہے، اس میں ہی یہ چیزیں ہیں، وہ آپ کو یہیں پہ دیکھنے کو ملیں گی. حقیقی اسلام میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہے. حقیقی اسلام میں تو یہی ہے کہ آپ اپنا اور اپنی اولاد کے لیے آپ اپنا کمائیں. آپ کا اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ دیں، آپ کسی کو صدقہ دینا چاہیں تو بنا روکے ٹوکے آپ وہ چیز دیں. یہاں پہ تو ایک انہوں نے باقاعدہ شرح بنائی ہوئی ہے، جی آپ نے اتنے % دینا ہے، اتنے % یہ کرنا ہے. وہ بھائی جو ایک مزدور پیشہ آدمی ہے وہ تو صرف ان کے لیے وہ اپنے گھر کو نہیں چلا، ان کے لیے ایگزیکٹلی کمائے گا، اور اس کی استطاعت سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک اصول ہے کہ کسی کی ذات کے اوپر جتنی اس کی برداشت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کوئی کسی قسم کی لمٹس نہیں لگائیں. بہرحال دس از ویری پازیٹیو، بیوٹیفل کہ آپ نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اب لاسٹلی میں یہ چیز جاننا چاہوں گا آپ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، کہ آپ قادیان شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ جب ریورٹ ہوئے ہیں واپس سے اسلام کی طرف اور آپ کی فیملی بھی ساتھ، تو وہاں پہ اب مجھے بتائیے تھوڑا سا کہ کیا حالات ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب وہاں کی جو قادیانی کمیونٹی ہے، ناٹ جو ایک سادہ عام احمدی ہے بیچارہ اس کو نہیں، جو مینجمنٹ ہے ان کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے باقاعدہ کہ زیتون ایف ایم کو آپ لوگ سنیں بھی نہ. کیا ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ پلیز یہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں ابھی وہ جو کرپشن ان قادیان کے نام سے جو آپ نے پروگرام کیا، وہ ویڈیوز کافی یہاں پہ وائرل ہوئی، پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو وہ سینڈ بھی کی، بھیجی بھی، جسے پتہ تو یہاں پہ ساروں کو بھی ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیکن ویڈیو ایک آئی ہیں، وہ جب پھیلائی گئی تو صدر عمومی کے دفتر سے یہ چٹھیاں بن کے ان لوگوں کو گئی ہیں، جن لوگوں نے یہ چیزیں آگے شیئر کی ہیں ان لوگوں کے نام چٹھیاں گئی، اور ان سے باقاعدہ یہ وضاحت لی گئی ہے کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا. یہ ان لوگوں کا یہاں پہ جو طالبانی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ طالبانی جو یہاں پہ حکومت چلتی ہے، اس کی مثال ہے کہ اس کا اعلان کرواتا ہے، چٹھیاں بھیجی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی. مطلب خود مختاری جو ہے وہ انسان کی یہاں پہ ختم ہے. اور جو ان کے خلاف
وہ جو سب سے زیادہ برا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ سچ بولنا جو ہے وہ ان کے لیے گناہ ہے. اختلاف رائے نام کی عبدالحی جی صاحب، اختلاف رائے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ یہ کہنا چاہ رہے